وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس کو دیکھتے ہی اس کے دل نے اس سے افیئر چلانے کے بارے میں نہیں بلکہ محبت کرنے کا سوچا تھا۔ اسے پہلی بار سردیوں کی ایک ڈھلتی شام میں مری کے مال روڈ پر ایک کافی کارنر کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ اسکن کلر کی پینٹ اور بلیک شرٹ میں ملبوس تھی۔ پینٹ کے ہمرنگ کوٹ بڑی لاپرواہی سے اس نے دائیں بازو پر لٹکا رکھا تھا اور بائیں ہاتھ سے وہ اپنے اڑتے ہوئے گھنگریالے بال سنوار رہی تھی۔ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو نظر انداز کر کے اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر تو وہ یہ بھول ہی گیا کہ وہ اس وقت کسی کلب میں نہیں، ایک معروف سڑک پہ کھڑا ہے۔ اس دھیان سے نکلنے کے لیے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اس نے لمبا سانس لیا اور اپنے سر کو جھٹکا دیا، اور پھر جو ہی آنکھیں کھول کے کافی کارنر کے سامنے دیکھا، اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے بے قراری سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ مال روڈ سے اتر کر کار پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس میں گھرے اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ اپنی کار بھگا لے گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے تیزی سے پھیلتے اندھیرے اور دھند کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس طرف ڈالی جہاں سے وہ اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے خیال کو جھٹکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنے بہکتے قدم اس ہوٹل کی طرف بڑھا دیے جہاں وہ پچھلے 2 دنوں سے ٹھہرا تھا۔ وہ یہاں پہلی بار نہیں آیا تھا بلکہ گزشتہ ایک سال سے ہر ویکنڈ یہاں گزارنا اس کے معمولات میں شامل ہو چکا تھا، لیکن اس بار جب یہاں آیا تو نہ جانے کیوں واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہا۔ سوچا تھا کہ 2 دن اور یہاں سکون سے گزار کے جائے گا، مگر اب ہوٹل کے اس کمرے میں بیڈ پہ لیٹے کچھ دیر پہلے کا منظر اسے اتنا بے قرار کر چلا تھا کہ اس نے صبح یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیٹا جی، آپ کی وجہ سے آپ کی امی بہت پریشان ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور اب تازہ دم ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ روم میں آیا تھا کہ پاپا نے جیسے طوفان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ میری وجہ سے؟ حیرت سے اس نے ان کو دیکھا۔ پہلے میرے دوستوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اب کیا ہوا؟ اب تو کچھ بیچاروں کو غمِ روزگار نے الجھا دیا، کچھ غمِ جانا میں پھنس گئے۔ اس کی ایک سرد آہ نے کمرے کے ٹیمپریچر کو کچھ اور کم کر دیا۔ اس کے ذہن میں وہ وقت گردش کرنے لگا تھا جب 1 منٹ بھی اکیلے گزارنا ان دوستوں کے لیے سزا ہوا کرتی تھی۔ زندگی کتنی بدل جاتی ہے نا پاپا؟ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ستارے ٹھہر گئے تھے۔ اس کی اداس لہجے نے پاپا کو اخبار سے نظریں ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ ارے بیٹا جی، زندگی نہیں بدلتی، زندگی کے ہر مقام پر آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پاپا اپنے مخصوص انداز میں سمجھانے لگے۔ نہیں پاپا، یہاں مجھے آپ سے اختلاف ہے۔ ترجیحات بدل نہیں جاتی بلکہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہم انہیں بدل لیں۔ یہی کہہ لو، لیکن کوئی مجبور نہیں کرتا، زندگی بذات خود مجبور کرتی ہے، ہمیں اکساتی ہے۔ جیسے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم شادی کر لو۔ پاپا نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ امی نے اس کی وجہ سے کیوں پریشانی کا اظہار کیا ہوگا، اور وہ جو بمشکل کل کا منظر بھول پایا تھا پھر اسے ستانے لگا تھا۔ کل تک دوست اس کی پہلی ترجیح تھے اور آج وہ کہیں دور کھڑے محسوس ہو رہے تھے۔ واقعی ترجیحات کس طرح ایک دوسرے کی جگہ لے لیتی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ پاپا نے چونک کر اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ کچھ نہیں پاپا، اس نے ہنس کر انہیں ڈالا۔ اچھا میں آفس چلوں، آپ کب تک آئیں گے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ان سے پوچھا۔ پتہ نہیں کب تک پہنچوں، تمہاری امی اٹھ جائیں پھر پتہ چلے گا، آخر کو ہوم منسٹر ہیں۔ وہ ہنسا۔ پاپا آپ بھی حد کرتے ہیں۔ خیر حد تو کیا کرنی ہے، بس یوں ہی چلتا ہے۔ انہوں نے اسے آنکھ ماری۔ ارے ہاں، ایک اہم بات تو بھول ہی گیا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے ایک ایڈ بنوانا چاہ رہے تھے، تو ان سے ایک میٹنگ رکھ لینا۔ اوکے پاپا، وہ اللہ حافظ کہہ کر باہر گیراج کی طرف بڑھا کہ ایک دم سے کچھ یاد آنے پہ لاؤنج کے دروازے سے اندر جھانکا۔ پاپا نے پھر اخبار اٹھا لیا تھا۔ پاپا، اس نے بے ساختہ آواز دے ڈالی۔ کیا؟ اگر ہوم منسٹر اجازت دے تو ہماری خیر خبر بھی لے لیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ پاپا کا زوردار ٹٹکہا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی سنائی دے رہا تھا۔ ذرا ماؤنٹین ایڈورٹائزنگ ایجنسی پھول ملائیے گا، اس نے میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی آپریٹر سے کہا تھا۔ اس کے بزنس میں شمولیت کے بعد یہ پہلا ایڈ تھا جو اس کی کمپنی لانچ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس ایڈ کے تمام معاملات وہ خود ہینڈل کرے۔ سر بات کیجیے، آپریٹر نے مجھے متوجہ کیا۔ ماؤنٹین ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے خالد فاروق سے کچھ معاملات ڈسکس کر کے اس نے فون بند کر لیا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ کچھ دیر کو آنکھیں موند لی۔
وہ لڑکی چھم سے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جانے کہاں ہوگی وہ؟ نہ جانے اتنا سارا اضطراب اس کے اندر کیوں سمٹ آیا تھا۔ کاش وہ یہی کہیں ہو، اس شہر میں میرے بہت قریب۔ وہ بڑبڑایا، مگر کہاں؟ خود کلامی کرتے کرتے اس کا دل ایک دم اچاٹ ہو گیا۔ بند کھڑکیوں سے گھٹن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس وحشت سے گھبرا کے اس نے سیکرٹری کو کہہ کر باقی سب میٹنگز کینسل کروا دی اور خود سڑکوں کی خاک چھاننے نکل کھڑا ہوا۔ اگلے دن جب آفس جانے کے لیے نکلا تو راستے میں یاد آیا کہ آج تو 10 بجے خالد فاروقی سے ملنا تھا۔ ایڈ کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس رہ گئے تھے جو کلیئر کرنے کے لیے اس نے خالد فاروق سے ٹائم لیا تھا۔ شکر ہے بروقت یاد آیا۔ اپنے حافظے کو کوستے ہوئے گاڑی کو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ جہاں زیب صاحب، آپ ہماری کاپی رائٹر سے سیشن ارینج کر لیں، وہ آپ کو یقیناً مطمئن کر دیں گی۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد خالد فاروق نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی پروفیشنل مسکراہٹ سے نوازا اور پی این کو بلانے کے لیے ہاتھ بڑھا کے گھنٹی بجائی۔ مس شام انصاری کو بھیجیے گا۔ پی این کو پیغام دے کے وہ پھر سے جہاں زیب کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہ ابھی تک کاپی رائٹر کے نام کے ذہن میں گرفتار تھا۔ شام انصاری کتنا اداس سا نام ہے۔ کیا وہ کاپی رائٹر صاحبہ خود بھی اتنی ہی اداس ہے جتنا ان کا نام؟ جہاں زیب نے بے ساختہ سوچا۔ 5 منٹ بعد جب وہ خالد سے بزنس اسٹریٹس کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا تو دھیرے سے دروازہ کھلا۔ السلام علیکم، کھنکتی ہوئی آواز تھی، نام کی طرح آواز بھی منفرد، اور دروازے کی طرف جہاں زیب کی پشت تھی، اس لیے وہ بس صرف یہی سوچ سکا تھا۔ آئیے آئیے شام، ان سے ملیے، یہ ہے جہاں زیب قمر، جن کے بارے میں کل آپ کو بتایا تھا۔ انہی کی کمپنی کے لیے آپ کو ایڈ لکھنا ہے، خالد نے شگفتہ انداز میں تعارف کروایا۔ جہاں زیب نے جواب میں مسکراتے ہوئے سر اٹھا کے سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھنے والی کی طرف نگاہ کی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے پھیلے ہوئے ہونٹ سکڑ گئے۔ اوہو، یہ تو وہی تھی جس نے پچھلے کچھ دنوں سے اس کو بے چین کر رکھا تھا۔ دنیا اتنی چھوٹی بھی ہوا کرتی ہے، اس کا انگ انگ جھوم رہا تھا، مگر اپنی خوشی کو چھپا کے اس نے اس سے سیشن کے لیے ٹائم سیٹ کیا اور اس پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کنزیومر گڈز میں ہماری کمپنی کا ایک بڑا شیئر ہے۔ ہماری کمپنی کے تمام پروڈکٹس برانڈڈ ہیں اور کافی مقبول ہیں، خصوصاً چائے کے ہم مارکیٹ لیڈر ہیں اور اس کے لیے ہم ایک ایڈ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت شام کے آفس میں بیٹھا اپنی پروڈکٹ کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ اپنی چائے کی خصوصیت کو 3 لفظوں میں بیان کریں تو؟ ہلکا سا تبسم اس کے چہرے کی زینت بنا تھا۔ یلو بٹ اسٹرانگ، یہ ساختہ الفاظ ادا ہوئے۔ اب تک اس برانڈ کے جتنے بھی کمرشلز بنے ہیں ان میں سفر اور چائے کا ساتھ رہا ہے، اور ہم اسی تھیم کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ مسلسل پین کو ہلا رہی تھی۔ ہم اس خیال کی وجہ سے اپنی چائے کا ایک خاص امیج اپنے صارفین کے ذہنوں میں بنا چکے ہیں اور اب ہم اسے توڑنا نہیں چاہتے۔ جہاں زیب نے بمشکل اس کے نازک ہاتھوں سے نگاہ ہٹائی۔ آپ نے اپنی برانڈ کا امیج بنانے کے لیے سفر کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ دوران سفر جب تھکن محسوس ہو رہی ہو تو آپ کو کوئی چیز ایسی چاہیے جو آپ کو فریش کر دے، اور اس چیز میں تازگی نظر آنی چاہیے۔ ہماری پروڈکٹ اپنے ابھرتے ہوئے رنگ سے ہی صرف فریش کر دیتی ہے۔ اس نے اپنی بات کو بڑے انداز سے مکمل کیا۔ بہت خوب۔ ہلکی سی حیرت نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ حیران کیوں ہوئی ہے۔ شاید وہ اس سے اتنا اچھا بولنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر مجھے کچھ کمی لگی تو میں آپ سے رابطہ کروں گی۔ اس نے پین اب میز پر رکھ دیا تھا۔ اوہ شیور، اس نے مشتری سے کہا۔ آپ یہ ہمارے ایکس کمرشلز کی ٹیپ رکھ لیں، یقیناً یہ آپ کی مدد کرے گی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ٹیپس اس کو پکڑا دیں۔ بالکل، وہ بھی رخصت کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور ہاں، یہ تو تھی کچھ رسمی باتیں، آپ سے کچھ غیر رسمی باتیں کرنا ابھی باقی ہے۔ وہ دروازے سے پلٹا۔ غیر رسمی باتیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی در آئی تھی۔ جی، مگر یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ ڈنر کریں گی میرے ساتھ نیکسٹ سنڈے؟ اس نے کچھ پل بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اوکے، اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ریئلی؟ اسے اس رضامندی کا یقین نہیں آیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ ہنسی۔ اور جب میں اس کے آفس سے نکل کر سیڑھیاں اتر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ کتنی خوبصورت ہنسی ہے اس کی۔ وہ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھا گلاس وال سے باہر جھانک رہا تھا۔ زندگی رواں دواں تھی، یوں لگتا تھا سارا شہر سڑکوں پہ نکل آیا ہو۔
اس افراتفری سے نظر ہٹا کے اس نے اپنی توجہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کی طرف مبذول کر دی۔ کچھ فیملیز بیٹھی تھیں اور کچھ اس جیسے بھی تھے جو انتظار میں بار بار اپنی گھڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے بھی بے ساختہ ریسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ 9 بج رہے تھے۔ اس نے اسے 9 بجے کا ہی ٹائم دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہ آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ آئے گی بھی یا نہیں۔ عجیب و غریب وہم اسے مسلسل ستا رہے تھے۔ جب بے چینی حد سے سوا ہونے لگی تھی کہ وہ آتے ہوئے دکھائی دی، میں سمجھا کہ آپ نہیں آئیں گی۔ وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ آپ نے کیسے سمجھا؟ دیر ضرور ہوئی مگر دیکھیے صرف 5 منٹ اوپر۔ اس نے رسٹ واچ سے بندھی اپنی خوبصورت کلائی اس کے سامنے کی۔ اس نے ہنس کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ ریسٹورینٹ کافی اچھا ہے۔ میں اکثر آیا ماں کے ساتھ یہاں آتی ہوں۔ آیا ماں کو یہاں کی ہلچل اچھی لگتی ہے اور مجھے یہاں کا ہلکا میوزک اور ہلکی لائٹ۔ اس نے ریسٹورینٹ کے خوبصورت ماحول پر ایک نظر ڈال کر کہا، آیا ماں کے علاوہ اور کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گلابی رنگت میں ہلکی سی اداسی کی لکیر بھی شامل ہو گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ چند سال پہلے مما کی ڈیتھ ہوئی تو پاپا نے دوسری شادی کر دی اور ان کی دوسری بیوی مجھے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اپنے 3 بچے تھے اور ان کے سوا اسے کوئی پیارا نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں دینا چاہتی تھی، اپنی محبت بھی نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ کس طرح میں نے سروائیو کیا، کس طرح اپنی تعلیم مکمل کی۔ مجھے اس عورت سے گلہ نہیں ہے جو میرے گھر آئی، مجھے تو صرف بابا کے سلوک نے مایوس کیا۔ انہوں نے مجھے اپنا تھوڑا سا وقت بھی نہیں دیا۔ محبت کہاں سے دیتے بھلا؟ خیر یہ بہت اچھا ہوا کہ مجھے اسلام آباد میں جاب مل گئی اور میں آیا ماں کو لے کر لاہور سے یہاں آ گئی۔ پاپا میری خودسری پہ ناراض ہیں مگر کیا کروں، اپنی ضد کی طبیعت کو سمجھا نہیں سکتی۔ مہینے میں ایک بار لاہور ملنے چلی جاتی ہوں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مما کی ڈھیروں یادیں ہیں وہاں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں، لیکن بند مضبوطی سے بندھے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھرپور نگاہوں سے گھبرا کے اس نے سر جھکا لیا، اور جب کچھ دیر بعد اس نے مجھے دیکھا تو طوفان آ کے گزر چکا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں کوئی نشانی بھی باقی نہ تھی۔ میرا خیال ہے ہم ڈنر کرنے آئے تھے۔ اس نے لہجہ مزاحیہ بناتے ہوئے مینیو اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر کب ملو گی؟ ڈنر کے بعد ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے بڑی آس سے پوچھا۔ پھر ملنا ضروری ہے؟ شاہانہ انداز میں دریافت کیا۔ ہاں بہت زیادہ۔ لیکن کیوں؟ اس نے جہاں زیب کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے لیکن کیوں کے جواب میں ساری رام کہانی اسے سنا ڈالی کہ کب اس کو دیکھا اور یہ سلسلہ ڈنر تک کیسے پہنچا۔ وہ اس ساری صورتحال میں حیرت سے مستقل اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ میں تم سے کوئی افیئر نہیں چلانا چاہتا، بس تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس اظہار پہ رخ موڑ لیا تھا۔ چلیں، قدم اپنی گاڑی کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ جہاں زیب سے مخاطب ہوئی۔ تم نے مجھے کوئی جواب تو نہیں دیا؟ بے قراری نے اتنا تنگ کیا کہ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی کیا ہے، کچھ سوچوں گی پھر بتاؤں گی۔ شام نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے سے ہٹا لیا۔ وہ وہی کھڑا اسے گاڑی موڑتے دیکھتا رہا۔ گاڑی نکال کے شان نے اس کے سامنے لا کر کھڑی کی۔ کل فون کر لیجیے گا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شام نے جھک کر کھڑکی سے اسے دیکھتے کہا، کل؟ فون کہاں ہے؟ منہ سے بے ربط سے الفاظ نکلے۔ گھر فون کیجیے گا۔ اپنے بیگ سے وزٹنگ کارڈ نکال کے اس نے جہاں زیب کی طرف بڑھایا اور اللہ حافظ کہہ کر گاڑی اڑا کر لے گئی۔ وہ پیچھے سر گھچاتا رہ گیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، اتنی دیر سے باہر بیٹھی ہوں، نزلہ زکام ہو جائے گا، اب اٹھو، یہاں نہیں بیٹھنا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ باہر چاند چاندنی پھیلا رہا تھا۔ وہ لاؤنج کی بالکونی میں کھڑی چائے پیتے ہوئے پل میں بدلتے موسم کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر میں سورج کو مغرب سے نمودار ہوئے کالے بادلوں نے گھیر لیا تھا۔ اندھیرا چھانے لگا تھا، ہوا اس کے بادلوں کو چھوتے ہوئے گزر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا قطرہ زمین کی گود میں آ سمایا۔ آیا ماں، بارش شروع ہو گئی۔ وہ وہیں کھڑے چلائی تھی۔ ارے ہاں، موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے، پکوڑے بناؤ شام بٹیا۔ انہوں نے اس کے پیچھے سے باہر جھانکتے ہوئے موسم کی خوبصورتی کو آنکھ بھر کے دیکھا۔ نہیں آیا ماں، یہ خوبصورت موسم کچن میں کیوں برباد کریں گی؟ یہاں بیٹھ کے بارش کو انجوائے کریں۔ وہ انہیں بازوؤں میں تھامے لاؤنج میں پڑے صوفے تک لے آئی۔ اب کیا بارش کو انجوائے کرنا؟ وہ دن اور تھے جب باغوں میں جھولے پڑا کرتے تھے، ہم سہیلیاں ساون کے گیت گایا کرتی تھی۔ بٹیا کیا بتاؤں کیسے دن تھے۔ وہ گئے دنوں کو یاد کرنے لگی تھی۔
شام ان کے قریب بیٹھی چینل گھماتے گھماتے رک گئی۔ پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ آ رہا تھا۔ اس نے منہ بنا کے چینل تبدیل کیا۔ جنون کا سیونی چل رہا تھا۔ شام رہنے دیتی، وہی اچھا ڈرامہ چل رہا تھا۔ ایک ہی جیسے ڈرامے آیا ماں، وہی پیار محبت سے شروعات اور شادی پہ انجام۔ اس شور شرابے سے تو بہتر ہے نا۔ انہوں نے کان پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس نسل میں کیا ہے، بے چینی کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اپنے اندر کا شور باہر کے شور سے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگی۔ ادھر بیٹھے آیا ماں، یہ لیں لگا دیا آپ کا پسندیدہ ڈرامہ۔ شام چینل تبدیل کر کے پھر سے بالکونی میں جا کھڑی ہوئی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ جانے کیا سوچ کر اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ابھی وہ کچھ کہہ نہ پائی تھی کہ دوسری سائڈ سے کوئی بولا شام، اور وہ انجانے میں جیسے اس کی منتظر تھی۔ بول رہی ہوں، سکون سے بھری آواز تھی۔ کیسی ہو؟ بہت خوش۔ خیریت؟ خاص خبر ہے کیا؟ بارش ہو رہی ہے، میرے لیے اس سے اچھی خبر اور کیا ہوگی؟ اوہ، یعنی چوائس تو مل گئی ہماری، اب جانے دل کب ملیں گے؟ پل بھر کو وہ خاموش رہتی۔ ویسے بارش کو تم انجوائے کیسے کرتی ہو؟ یہیں بالکونی پر کھڑے ہو کے بارش کو دیکھتی ہوں اور چائے کی کپ سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ اور آپ؟ شام نے بات بڑھانے کو پوچھا تھا۔ میں لانگ ڈرائیو پہ جاتا ہوں اور غزلوں سے شوق فرماتا ہوں۔ یہ بھی اچھا ہے، لیکن غزل میں کس کو سنتے ہیں آپ؟ اکثر جگجیت سنگھ کو سنتا ہوں۔ ارے یہ کیا، مجھے بھی جگجیت سنگھ کی آواز پسند ہے۔ پھر تو اچھا ہے نا، اگلی بارش جب بھی ہو مجھے کال کرنا، لمبی ڈرائیو پہ چلیں گے اور جگجیت سنگھ کو سنیں گے۔ شام نے ادھوری بات پوری کی تھی۔ اور پھر مانسہرہ اور بالا کوٹ کو نکل جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ابھی واپس آ جائیں، ہم یہی ہیں۔ ابھی تو میں خواب دیکھنے نکلا تھا، شام تم نے راستے میں ہی روک دیا۔ خوابوں کی ڈرائیو پہ جانا خطرناک ہی ہوتا ہے جہاں زیب۔ شام کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی۔ لیکن خوابوں کو بغیر تعبیر کے ڈھونڈنا بھی بڑی بے وقوفی ہے۔ تم بے فکر رہو شام، میرے خواب تعبیر کی دنیا میں جلد قدم رکھ لیتے ہیں۔ تمہیں زیادہ دیر خوابوں کی بھول بھلیوں میں گم نہیں رہنا پڑے گا۔ دونوں طرف کچھ دیر کو خاموشی چھائی۔ تم نے کچھ سوچا شام؟ اس بے نام چپ کو جہاں زیب نے دوڑا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ کل سے وہ اس کے بارے میں تو سوچ رہی تھی۔ سوچا ہے، بس اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جہاں زیب، مجھے کبھی بھی پہلی نظر کی محبت پہ یقین نہیں رہا، مگر اتنا ضرور ہے کہ مجھے آپ میں جو اپنائیت محسوس ہوئی ہے وہ اپنا پن میں کبھی کسی اور سے نہیں پا سکی۔ وہ رک گئی تھی۔ پھر اس کی سانسیں جیسے تھم سی گئی تھی۔ میرا خیال ہے اپنائیت سے محبت کا سفر کچھ اتنا لمبا اور دشوار بھی نہیں۔ اس نے شام کی ہلکی سی ہنسی اس طرف بھی محسوس کی۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو چلا تھا، مگر ایک خرابی ہے۔ یکدم کچھ سوچ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کون سی خرابی؟ شام نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کہ یہاں میرے قریب اتنی مہنگی چیزیں پڑی ہیں کہ خوشی میں ان کو ادھر ادھر پھینک بھی نہیں سکتا۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا نا تو مما مجھے باہر پھینک دیں گی۔ وہ بے بسی سے بولا۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ٹی وی دیکھتی آیا ماں نے اسے چونک کے دیکھا اور دل سے دعا کی، یا اللہ اس بچی کی خوشیوں کو سلامت رکھنا۔ باقاعدہ منہ پر ہاتھ پھیر کے وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ فون رکھ کے بالکونی میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ بارش یوں ہی برس رہی تھی، مگر اس بار اس کی ساری اداسی یہ بارش اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی۔ امی جلدی فارغ ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ڈنر کرنے کے بعد سے وہ مسلسل کچن کے چکر لگا رہا تھا، مگر ادھر امی تھی کہ کچھ سننے پہ تیار ہی نہ تھی۔ وہ دن یاد کرو جب میں تم سے بات کرنے کو آگے پیچھے پھرتی تھی اور تم چھپ چھپا کے آفس چلے جاتے تھے۔ وہ کام کرتے ہوئے شکوہ کرنا نہ بھولیں۔ اوہ امی، ایک تو آپ بھی سمجھتی نہیں ہیں، آپ کے گلے ہی تو دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ پھر ابھی کچھ دیر ہے مجھے فارغ ہونے میں۔ اس نے زچ ہو کر امی کے ہاتھ سے کیٹلی پکڑ کر وہیں شیلف پر رکھی اور انہیں بازو سے پکڑ کے لاؤنج میں لے آیا۔ سوری امی، مگر آپ نے میری بات ایسے سننی بھی نہیں تھی، اس نے منہ پھلا کے کہا تھا۔ امی بے ساختہ ہنس دی۔ ہاں اب کہو۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت اچھی ہے امی۔ وہ بس اتنا کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ کون؟ امی نے بغور اسے دیکھا۔ شام انصاری۔ بے ساختگی نمایاں تھی۔ اب کیا میں تم سے اس بیچاری کے بارے میں انٹرویو کروں؟ تم خود ہی تفصیل سے بتا دو۔ امی جہاں زیب کی خاموشی دیکھ کے گویا ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے اس نے سب کچھ بتا دیا۔
اب آپ رشتہ جب مرضی لے کے جائیں، لیکن شادی میں اسی سے کروں گا۔ وہ دل ہلکا کر کے سکون سے قالین پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ میری طرف سے کوئی دیر نہیں، کہو تو کر ہی چلتے ہیں۔ امی کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر وہ نہیں جانتا کس طرح پروپوزل دیا اور کب قبول ہو گیا، اور وہ دونوں منگنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ بس سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ جہاں زیب کو خواب سنکتا تھا۔ شام پتہ نہیں کیا سوچتی تھی، اسے نہیں بتاتی تھی، لیکن اس کے لیے یہی احساس خوشکن تھا کہ اب وہ صرف میری ہے۔ شام، محبت جب سے تیرے نام ہوئی ہے، شبنمی صحبتیں بھاگتی راتیں، شمس و قمر کی ساری ساعتیں جیسے میرے ساتھ رہی ہیں۔ کچھ لمحے پہلی بار ہوئے ہیں، کچھ نظمیں پہلی بار لکھی ہیں، کچھ جذبے پہلی بار کے ہیں۔ محبت جب سے اعجاز ہوتی ہے، شام تو جیسے تمام ہوئی ہے۔ وہ اپنی ڈائری بند کر کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی اور بے خودی کے عالم میں نظم کا مصرع دہرانے لگی۔ شام تو جیسے تمام ہوئی ہے، یوں ہی تکرار کرتے کرتے وہ اپنے آپ سے کلام کرنے لگی تھی۔ تو آخر شام انصاری، اپنائیت سے محبت کا سفر بڑی جلدی طے کر لیا آپ نے، اتنی جلدی کہ محبت کے نام آج پہلی نظم بھی لکھ لی، اس نے اعتراف کیا تھا۔ ورنہ یہ محبت تک کا سفر تو بڑا بے درد ہوتا ہے، کوئی پھول نہیں نکلتا ہے اور ببول کاشت کرنے لگتا ہے، اور محبت کی منزل تک پہنچنے کے بجائے اس سے دور ہٹنے لگتا ہے۔ مگر میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس نے خوف سے اپنے آپ کو جھڑکا تھا۔ میں تو بڑی خوش قسمت ہوں، محبت کو پانے جا رہی ہوں۔ ابتدا کی نہیں ہے فکر مجھے، ابتدا کی نہیں ہے فکر مجھے، جو تیرا وصل میرا ابد ہے۔ کبھی کا پڑا ہوا شعر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ بس اب تو یہی خواہش ہے، تیرا وصل میرا ابد ہے۔ جہاں زیب قمر چھم سے اس کی نظروں میں آ سمایا تھا۔ ابھی وہ شاید یوں ہی محو رہتی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ وہ چونکی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ شاید جہاں زیب، ایسے ہی خیال آیا تھا اور اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا تھا۔ شام دوسری طرف واقعی وہ تھا۔ کہاں؟ یہی ہوں۔ وہ اپنی سوچوں سے واپس آئی۔ خیریت اس وقت فون؟ اس نے بات بڑھانے کے لیے پوچھا۔ شام کے بعد آنا کہ رات ہو جائے، شاید پھر 2 گھڑی ملاقات ہو جائے، جو ظاہر ہے وہ تو بیاں کر چکا میں، رہ گئی دل میں جو وہ بات ہو جائے۔ اس نے جواب میں اشعار سنا دیے۔ بس اسی لیے فون کیا تھا؟ شام کی ہلکی سی ہنسی اس کی سماعت کو چھو گئی۔ مجھے نہیں پتا، بس انجانے میں ہی تمہارا نمبر ڈائل ہو گیا۔ جہازین کا لہجہ کچھ بے بس سا تھا۔ دوسرے سمت خاموشی چھا گئی، صرف اس کی سانسوں کی موجودگی اس کے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ سنو، اس نے دھیرے سے پکارا۔ اس نے صرف ہوں کہا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے؟ میں حساب کتاب نہیں کر سکتی جہاں زیب، مگر میں بتا سکتی ہوں۔ کتنی؟ شام نے حیرانی سے پوچھا۔ اتنی کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ شاید ہر ایک جو محبت کی کشش کا مسافر ہو یہی کہتا ہے۔ شام جانے کیوں محبت پر بحث کر رہی تھی، مگر میں کہتا منا کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ شاید تم صدیوں تک بھی اتنی محبت مجھ سے نہ کر سکو۔ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہوں۔ شام نے یہی کہا تھا، لیکن وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جب بھی اور بہت سی لڑکیوں سے اس نے یہ کہا تھا، وہ سب لڑکیاں جن سے وہ کبھی سیریس نہیں تھا، وہ ہمیشہ جواب میں اس سے یہ کہا کرتی تھی، نہیں تم محبت میں ہم سے نہیں جیت سکتے۔ لیکن ادھر شام تھی اور اس کی وہ محبت جس کے بارے میں اس پل وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ شام پوچھ رہی تھی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ ایک وقفے کے بعد بولا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ پھر یہ کہ میں تمہیں ہرانا نہیں چاہتی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ لیکن میں ہارنا چاہتا ہوں، وہ جلدی سے بول اٹھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی خود پسند طبیعت تھی جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی، یا محبت کے جواب میں محبت پانے کی خاطر وہ یوں کہہ رہا تھا۔ میری محبت اس کی اجازت نہیں دیتی جہاں زیب۔ شام کے لہجے میں عجیب گہرائی تھی۔ کچھ سمے تک اس کا لہجہ اس کے دل کے اندرون خانے میں گونجتا رہا تھا۔ پھر اس نے گڈ بائی کیے بغیر ریسیور نیچے رکھ دیا۔ وہ اس سے محبت کا طلبگار تھا، اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی جتنی وہ اس سے کرتا تھا۔ اپنے گرد چادر لیے صوفے پہ ٹانگے چڑھائے
سر پر ٹیک لگائے اور آنکھیں موندے وہ لاؤنج میں کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آیا ماں کتنی ہی بار اسے کچن سے جھانک کے دیکھ چکی تھی، مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ شامہ چائے پیو گی؟ آیا ماں نے یوں ہی اسے حرکت میں لانے کے لیے کچن سے آواز دے کے پوچھا۔ وہ ایک دم چونکی، نہیں، اور اٹھ کے چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں ٹہلنے لگی۔ وحشت سی وحشت ہے، نہ کبھی دیکھی نہ سنی، کیا محبت ایسے تڑپاتی ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا پوچھتی ہو؟ پہلی بار محبت کی ہے میں نے، کوئی سینچری نہیں بنائی۔ کسی نے اس کو اندر سے چھڑکا تھا۔ جانے کب تک یہی صورتحال رہے گی، جانے کب تک کے لیے ناراض ہوا ہے اور فون بھی کرے گا یا نہیں۔ کتنے سارے خدشے منہ کھولے کھڑے تھے۔ ابھی پتہ نہیں وہ کب تک اپنے آپ سے الجھتی کہ ڈور بیل نے اسے چونکا دیا۔ ارے بٹیا دیکھو ذرا باہر کون ہے، اب تو میری ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا ہے، چلا ہی نہیں جاتا ہے۔ کبھی وہ پک بٹھا کے ہم صحن میں کٹکڑے لگایا کرتے تھے۔ آیا ماں اسے مخاطب کر کے اپنی ٹانگوں کو کوسنے لگی اور وہ دروازہ کھولنے چلتی۔ تم دروازہ کھولتے ہی ایک خوشگوار حیرت نے اس کا احاطہ کر لیا۔ ہاں میں، کوئی اعتراض ہے کیا؟ نہیں نہیں، اندر آؤ نا۔ شام نے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آئے ہو، جس طرح تم نے رات کو فون بند کیا تھا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کچن کی طرف مڑ گئی۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو ساتھ میں آیا ماں بھی چلی آئیں۔ جہاں زیب بیٹا، آج تم پہلی بار آئے ہو، میں تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گی۔ تمہارے لیے کوئی خاص ڈش بناتی ہوں۔ ہاں لیکن اگر تم نے اپنی پسند کی کوئی ڈش پکوانی ہے تو وہ بھی بتا دو، میں 2 منٹ میں تیار کر دوں گی۔ آیا ماں سلام دعا کے بعد کھانے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ ارے نہیں آیا ماں، کوئی خاص ڈش نہیں، اور نہ ہی میں کھانا کھاؤں گا، بس ایک کام کے لیے آیا ہوں، وہ ہو جائے تو چلا جاؤں گا، کھانا پھر کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں۔ اس نے شام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا بیٹا، تم ایسے نہیں جانا۔ وہ مجھے تاکید کرتے ہوئے واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ تم ناراض ہو؟ اس نے جھک کر سامنے بیٹھی شام کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی بلا؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بھائی، تم نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ تم تو اس لیے ناراض نہیں ہوگی کہ میں سوری نہ کروں، کیونکہ اگر میں سوری کروں گا تو میں ہار جاؤں گا اور تم مجھے ہرانا نہیں چاہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گیا۔ ایک پل کے لیے اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ یوں مسکرائی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا اور اپنی خفت مٹانے کو میز پہ پڑا گلاس گھمانے لگا۔ اس دوران وہ مستقل اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، اور ہاں پلیز میری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ وہ ایک دم گلاس روک کر بولا تھا۔ مجھے پتا ہے جہاں زیب، اس نے یہ کہہ کر نظریں جھکائی تھی۔ ہاں کل ویکینڈ ہے نا، کیوں نہ ڈنر پر چلیں؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ ڈنر کل مشکل ہے، وہ خود سوچتے ہوئے بولی۔ مشکل مگر کیوں؟ کل ہماری ایجنسی ایک سیمینار منعقد کروا رہی ہے۔ ایجنسی کے امپلائیز کو تو یہ سیمینار اٹینڈ کرنا ہی ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کل وہیں آ جاؤ؟ شام اس کے منہ سے بے خبر تفصیلات بتاتے ہوئے اسے مدعو کرنے لگی۔ نہیں آنا مجھے وہاں، وہ چیخا تھا۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ میرے ساتھ ایک ڈنر تو تم کر نہیں سکتی، تم کیا انوائٹ کرو گی؟ وہاں کیا کریں گے ہم؟ اس سیمینار میں لوگوں کی تقریریں سنیں گے، بزنس ٹاک کریں گے، اپنی کوئی بات نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ سب باتیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ وہ جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اب بولو، وہ 2 زانوں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ کیا بولو گی تم مس شام انصاری؟ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کے وہ جھٹکے سے اٹھا۔ تمہارے پاس بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ یہی کہتا ہوا لاؤنج کا دروازہ عبور کر کے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا اور تیزی سے بھگا لے گیا۔ شام وہیں بیٹھی دروازے کو زور زور سے آگے پیچھے ہلتی دیکھتی رہی۔ شام، اس دن سے جہاں زیب کا فون نہیں آیا، اس دن بڑے غصے میں گیا تھا، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی بیٹا کہ خود سے فون کر لو؟ وہ ابھی آفس سے آ کے کھانا کھانے بیٹھی تھی کہ آیا ماں نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ فون؟ پانی پیتے ہوئے اس کو اچھو لگا۔ میرا خیال ہے ای میل کر دوں گی، فون پہ نہیں پھر سے ڈانٹنا شروع نہ کر دے، اور غصہ اتنا کرتا ہے کہ بس۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ کیا سوچ رہی ہو شامہ؟ کرو گی فون کہ نہیں؟ جی آیا ماں، بس کھانا کھا کے کرتی ہوں۔ اس نے ان کی تسلی کے لیے سر ہلا دیا۔ ایک وہی تو تھی جو اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔
کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں آ کے کمپیوٹر آن کر لیا تاکہ جہاں زیب کو ای میل کر سکے۔ سلام جناب، اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ وہ اسے بلائے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے محبت ہے بھی یا نہیں، وہ اسے یوں ہی ناراض رہنے دے گی یا پھر منائے گی۔ وعلیکم السلام، اس نے ٹائپ کر کے بھیجا۔ کیسے ہو؟ کیسا ہو سکتا ہوں؟ اس نے مبہم سا جواب دیا۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم اچھے ہو، لیکن میں نے حال پوچھا ہے۔ شام کے جملوں میں بھی شوخی نمایاں تھی۔ بس ٹھیک ہوں۔ مکمل ناراضی کا اظہار تھا۔ اچھا، بس ٹھیک، کیوں مکمل ٹھیک کیوں نہیں ہو؟ شام نے بات بڑھانے کی غرض سے بے تکی بات کا سہارا لیا۔ آپ جیسی سرد مہر کے ساتھ رہتے ہوئے بندہ بس ٹھیک ہی ہو سکتا ہے، مکمل ٹھیک ہونا تو ناممکن بات ہے۔ شام ایک پل کو شاکڈ رہ گئی۔ سرد مہر؟ مگر میں نے کون سی سرد مہری دکھائی ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے۔ کہاں سے ظاہر ہو گیا یہ آپ کو جناب؟ جانے دو شام۔ اوکے، جانے دیا، اب فرمائیے۔ شام نے بڑی آسانی سے ہار مان لی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے وائس چیٹ کے لیے مائک لیا؟ اس نے شام کو پیغام بھیجا۔ اوہ نو، وہ مائک نہیں لیا جہاں زیب۔ شام نے ساتھ ہی سر پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ چپ رہا۔ کہاں گم ہو؟ کچھ انتظار کے بعد ایک سوال آیا۔ مس شام انصاری، بات یہ نہیں ہے کہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی وائس چیٹ کا ایسا کوئی پرابلم ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ میرے الفاظ کی تمہارے لیے کیا اہمیت ہے۔ میں نے ایک بار نہیں 10 بار تمہیں مائک کا کہا، مگر ہر بار تمہارے پاس ایک نیا بہانہ تیار ہے۔ سنو جہاں زیب، شام نے اسے مخاطب کیا۔ میں کیا سنوں تمہاری بات؟ ایک میں ہی الو کا پٹھا ہوں جو ہر بار کی جانتے بوجھتے بھی کہ میرے الفاظ کی میری اپنی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظروں میں، پھر بھی تم سے ڈھیٹ بن کے پوچھ لیتا ہوں کہ مائک لیا؟ جانے دو شام۔ کیا جانے دو جہاں زیب؟ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ شام کا لکھ کے بھیجا ہوا ہر لفظ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں یہی تو مسئلہ ہے، تم کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ اب پوری چیٹ دیکھ لو، میں زیادہ بولا یا تم؟ تمہارے پاس تو کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جہاں زیب، شام نے اتنا ہی کہا تھا۔ ایسا ہی ہے شام، میں نے ایک بار کہا تھا نا کہ ہماری محبت منفرد ہوگی۔ دیکھا کتنی منفرد ہے ہماری محبت، کتنے انفرادیت پسند ہیں ہم دونوں محبت کرنے والے۔ ہمارے پاس کوئی باتیں ہی نہیں ہیں، کوئی خواب ہی نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ باتوں اور فیلنگز میں بہت فرق ہوتا ہے جہاں زیب، باتیں تو کہی جا سکتی ہیں، احساسات کو شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے مجھے اپنے احساسات بیان کرنے چاہیے۔ تم میری محبت کو لفظوں میں نہیں دل میں محسوس کرو۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئی تھی۔ یہ لکھاریوں والی باتیں نہ کرو، مانا کہ تم رائٹر ہو لیکن خوابوں میں نہ رہو، حقیقت پسند بنو، اس نے غصے میں لکھا۔ پھر میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو ہی دکھ دیں، ہم کو ایک بار پھر اجنبی بن جانا چاہیے، ہے نا جہاں زیب؟ شام کا ٹائپ کیا ہوا پیغام پڑھ کے ایک لمحے کو اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ تھوڑی دیر وہیں بے حصہ بیٹھا رہا اور پھر شام کا خیال آتے ہی دوبارہ سائن ان ہوا، مگر اس وقت وہ سائن آف ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے کرسی کو مستقل آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ایک ایڈ کی کاپی لکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی، کتنی نامکمل اور کتنی ادھوری۔ اس کا ہر کام ادھورا پڑا تھا۔ کل اس نے کلائنٹ کو کاپی فائنلائز کر کے دینی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں لکھ پا رہی تھی۔ لکھنا تو دور کی بات، سوچنا از حد دشوار ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا قلم جھلا کے دور پھینک دیا۔ محبت کا ادھورا پن مجھے کتنا خالی سا کر دیا ہے۔ شام نے اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔ یہ کاغذ کتنے ادھورے سے لگ رہے ہیں میرے الفاظ کے بغیر۔ وہ سارے لفظ جو میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کہاں جا لگے ہیں؟ میری روکے قلم تک نہیں آتے۔ کہاں چھپ گیا وہ فن جو مجھے اس مقام تک لایا ہے؟ میری ہر تخلیق ادھوری ہے، لیکن کیوں؟ اس نے اپنے سامنے میز پر دھرے کاغذ اٹھا پھینکے۔ یہ وہ ورق تھے جو اد لکھی لائنوں سے بھرے تھے۔ آخر میں اپنے آپ سے اعتراف کیوں نہیں کر رہی، جبکہ مجھے پتا ہے میری ہر تخلیق ادھوری کیوں ہے؟ جب میں ہی نامکمل ہوں تو میرا کام مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے مکمل کرتے ہو تم۔ ہاں تم جہاں زیب قمر، میں کسی کو الزام کیسے دوں کہ اس نے مجھ سے میری محبت جدا کی؟ محبت سے علیحدگی تو میں نے اختیار کی۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے اپنا سر میز پر ٹکا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کے کان سے لگا کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، 1 2 3۔ ہر بیل کے ساتھ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔
4 5 اور آخر 5ویں بیل کے ساتھ ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جہاں زیب قمر وہ سکون سے بولی تھی، جانتی تھی کہ جواب میں فون بند نہیں کیا جائے گا۔ بس مجھے اتنا کہنا تھا کہ میرے لیے صرف تم ہو، تم مجھے مکمل کر سکتے ہو۔ اس نے یہ سن کر فون ہی بند کر دیا تھا۔ اس نے حیرت سے رسیور کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے واپس رکھ دیا۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کو فون کرے گا، لیکن اس نے اسے فون کرنے کے بجائے اپنی کار کی چابیاں اٹھا لیں تاکہ شام کے آفس جا کے اپنی ادھوری کہانی مکمل کر لے۔ وہ جان گیا تھا کہ اپنی چھوڑی ہوئی ادھوری کہانیاں مکمل کرنا کچھ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اور اس ادھ لکھے کو مکمل نہیں کر سکتا۔